حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی جید بزرگ اولیاء کرام نے اجازتیں دی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی بھی شامل ہے، اس کتاب میں ہے کہ ناد علی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار پڑھے، یعنی ناد علی پڑھنے کی ترغیب ہے اس کتاب میں جواہر خمسہ میں، جس کی اجازت بہت سارے بزرگوں نے دی ہے، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے بھی یہ جو مشہور بزرگ ہیں، جس ناد علی کو پڑھنے کی اجازت دی ہے وہ ناد علی بھی لکھا ہوا ہے ان کتب میں، یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مظہر ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی ولایت سے، اے علی اے علی اے علی۔ تو پیارے پیارے میٹھے صاحب بھائیو، آپ نے دیکھا کہ بزرگان دین بھی مولا مشکل کشا مانتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت علی کو نہ صرف پکارتے تھے بلکہ پکارنے کی انہوں نے تعلیم دی۔ اس شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ شیطان کے وسوسے کو بالکل جھٹک دیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو پکار ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آئیے، ایک وظیفہ ہے، اب ان کو خود اپنے گھر کی خبر نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے پڑھتے کچھ نہیں ہے۔ اب بڑی مشہور دعا ہے، دعائے سیفی کہتے ہیں اس کو، پہلے میں دعائے سیفی پڑھ لوں، اس کا ترجمہ سنا دوں۔ ناد علی یم مظہر العجائب، ترجمہ پکارو علی کو جو مظہر عجائب ہے، اللہ کی قدرتوں کے مظہر ہے، عجیب مظہر ہے۔ تجدہ عون لک فی النوائب، تو نے اپنا مددگار پائیں گا تکلیف اور مصیبت میں۔ کل ہم و غم سینجلی، اور تیری مصیبتیں دور ہوئی جاتی ہے، پریشانی اور غم بھاگتے پھریں گے، بھاگیں گے۔ پکار بے ولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی، علی کی ولایت کے طفیل، پکار علی کو، ان کا وسیلہ طلب کر۔ یہ ہے دعائے سیفی۔ اب آپ تعجب کریں گے، دعائے سیفی اس کو حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی مشہور تصنیف ہے جواہر خمسہ، اس میں دعائے سیفی کو انہوں نے حدیث کی سند کے ساتھ نقل کیا، اور اس کی سند شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے تمام استاد بانٹتے تھے لوگوں میں۔ آئیے، شاہ ولی اللہ صاحب نے کتاب لکھی اس پر، یہ رسائل شاہ ولی اللہ یہاں موجود بھی ہے میرے پاس، 3 رسالے اس کے اندر موجود ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے، ایک القول الجمیل، دوسرا الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، اور الدرار السمین فی مباشرت النبی الامین۔ 3 رسالے اس میں شاہ ولی اللہ کے۔ دوسرا رسالہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، اس میں سندیں جو ان کو شاہ ولی اللہ کو ملی، کہاں سے حدیث کی سند ہے، اس پر یہ رسالہ لکھا۔ اس میں ایک سند کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہے سند دعائے سیفی و جواہر خمسہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب کو یہ دعا جو ہے اس کی سند ملی، اور شاہ ولی اللہ کے استادوں نے یہ سندیں لی، ایک دوسرے کو دی، اور سند کیا ہوتی ہے، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ان کو پڑھنے کی اجازت، ان کو روایت کرنے کی اجازت۔ اس میں مولانا ابو طاہر مدنی شاہ ولی اللہ کے استاد دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں، پیر مولانا ابراہیم کردی دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں، مولانا حماد کشاشی یہ دعائے شاہ ولی اللہ کے استاد یہ دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں، مولانا احمد شناوی یہ دعائے سیفی کی سند دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ تک ان کی سندیں آئی، شاہ ولی اللہ نے آگے دیا، اور شاہ ولی اللہ وہ محدث کہ جن کے سلسلہ حدیث کا عالم یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ سے چاہے بریلوی ہو سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ پہ جا کے ملتا ہے، غیر مقلدین ہو سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ سے جا کے ملتا ہے، چاہے دیوبند ہو علماء دیوبند سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو اگر یا علی کہنا، علی کو مشکل کشا جاننا، یا علی پکارنا اگر شرک و کفر ہے تو شاہ ولی اللہ اس کی سند لے کر مشرک، سند دے کر مشرک۔ تو جب شاہ ولی اور اس کا استادی مشرک ٹھہرا تو یہ محدث اور یہ پھر عالم کہاں ہوئے؟ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے پھر؟ تو یہ سب مشرکوں کے شاگرد ہیں، اور جو مشرکوں سے حدیث کی سند لے وہ عالم ہوں گا کہ جاہل ہوں گا؟ جاہل ہوں گا نا۔ منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے۔ میں آخری مرحلے پہ چل رہا ہوں، اس لیے ناد علی خوب پڑھو، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل،
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے تو کبھی یا رسول اللہ کی کثرت سے بے دینوں کے دل جلتے ہیں اور کبھی علی کے ذکر سے بے دینوں کے دل جلتے ہیں. جلتے دونوں چیزوں سے ہے. تو منافقت کو مٹاؤ علی علی کہہ کے, وضو زبا کو کراؤ علی علی کہہ کے. اگر چاہتی ہے نیک ہو بچے, اگر چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہو بچے, تو پھر وہ دودھ پلائیں علی علی کہہ کے. اب آپ نے نادیہ علی کی بات کی ہے, یہ بتائیے کوکب صاحب نادیہ علی پڑھنی چاہیے؟ اگر بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مولا علی کو ولی مانے, تو اس کے لیے ناد علی تحفہ ہے. اور اگر وہ مولا علی کو ولی نہیں مانتا تو اپنا ایمان ثابت کرے, اس کو ہم ناد علی پڑھنے بھی نہیں دیں گے. تو بڑا اچھا جواب, بڑا اچھا جواب ہے جی. میرے خیال ہے کافی جواب ہے. ایک کون لے لیتے ہیں, کون کی طرف بڑھتے ہیں؟ ناد علی ام مظہر العجائب تجد وعون اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا اللہ بھی لگائیں. چونکہ جو سند میں وہ لفظ نہیں ہے, میں نے اس لیے وہ نہیں پڑھا ہے. وبنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے وظائف میں سے جواہر خمسہ میں صفحہ 111 پر لکھا ہے کہ ان کے وظائف میں سے یہ ہے, اور یہ کلام بھی 1100 سے زائد اولیاء کرام کے وظائف میں. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں, بالخصوص ہمارے جو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے جو متعلقین ہیں, ان میں سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے 16 فائدے اور بعض نے 14 فوائد اس کے لکھے ہیں. تو جو طلباء ہیں اگر وہ اس کو باقاعدگی سے پڑھیں, لیکن اس کے لیے نماز جو ہے نا وہ لازم اور شرط ہے, کیونکہ یہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد, یہ فجر یا مغرب کے بعد پڑھا جاتا ہے. تو اس کا تعلیمی حوالے سے جناب بہت بڑا اس کا فوائد ہے. اچھا, وہ انہوں نے ناد علی کے بارے میں کہا جی کہ شاہ ولی اللہ معزز دہلی کا حوالہ دیا, جن کو یہ ساری فرقے اپنا امام مانتے ہیں, اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ وظیفہ تھا, اور انہوں نے کہا جی 1100 اولیاء کا یہ وظیفہ تھا ناد علی. کوکم نانی اکاڑوی صاحب نے بھی کچھ غالباً بولے, تو انہوں نے بخاری مسلم کی کون سی حدیث کا نمبر بتایا ناد علی کا؟ یا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کسی تفسیر میں کسی حدیث آئی ہو ناد علی کی؟ نہیں, ناد علی کی کسی ایک لائن کا انہوں نے نہیں نہ بولا. کوکم نانی صاحب نے جب لکمہ دیا انہوں نے کہا نہیں, کہتے ہیں یہ سند میں یہ الفاظ نہیں, اس لیے میں نے یہ نہیں بولے. نہیں, وہ سند کون سی؟ شاہ ولی اللہ دہلوی. وہ نہیں بتائی. تو جب ہے ہی نہیں ایک چیز, بے سند ہے, لاوارث قسم کی ایک روایت ہے, اس کے اوپر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. مجھ سے سوال کریں قرآن و حدیث میں ہے, میں کہتا ہوں بالکل جھوٹ بولا ہے, کوئی نہیں ہے. باقی رات شاہ ولی اللہ دہلوی, شاہ ولی اللہ دہلوی پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ریکارڈڈ ہے. وہ تو محدث تھے. جی میں سن رہا ہوں نا, محدث بعد میں بنے, وہ ہم بھی بریلویوں کے محدث رہے ہیں. دعوت اسلامی میں 10 سال میں بھی پگڑی باندھتا رہا ہوں, اس زمانے میں محدث تھا. اب میں جو وہ مسلمانوں کا محدث ہوں. مسئلہ ہے ان کی زندگی میں بھی پیریڈ ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ میری زندگی میں مختلف پیریڈز آئے ہیں جس میں انہوں نے لرن کیا. اینڈ پہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور سیدنا حسین علیہ السلام آئے ہیں, اور حسین علیہ السلام نے ان کو ایک قلم دیا ہے. تو ان کا, میں نے اس سے یہ سمجھا کہ میں جو کچھ مطلب سمجھا ہے وہ دین کے لیے, اس میں تو انہوں نے اپنی ساری پرانی باتوں سے رجوع کیا ہے. مزاروں کو کنڈیم کیا ہے, قبروں سے مانگنے کو کنڈیم کیا ہے. تقلید کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امت کی بڑی گمراہیوں میں سے ایک اماموں کی تقلید ہے. پہلے وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے, قبر پرستی کرتے تھے, سب کچھ تھا. ان کی زندگی میں فیضز آئی ہیں. اگر اس زمانے میں انہوں نے نادی علیہ کہا ہے تو ہم بھی نماز غوثیہ پڑھتے ہیں کسی زمانے میں, اسی کا فرق پڑتا ہے. اب ہم توبہ کر چکے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی کی وہ آخری کتاب دکھائیں, پھر ہم شاہ ولی اللہ پہ ہم سے فتویٰ لیں. آپ پھر بھی ہم مانیں گے کوئی نہیں, شاہ ولی اللہ کوئی پیغمبر صحابی نہیں ہے, پھر اسی شاہ ولی اللہ تو فتویٰ لاؤں گے. ٹھیک ہے, نہیں کہ مان لیں گے, ہمیں منوانا ہے تو کتاب و سنت سے دلائل دیں. بلکہ کوکم نانی صاحب نے اس پہ ایک اور بڑی سخت بات کہہ دی. انہوں نے کہا جی دیکھیں حضرت علی کی محبت تو ایمان کی نشانی ہے. بے شک. انہوں نے کہا جی ہمارے اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں, جو تو کہتے ہیں حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں وہ مومن ہیں, وہ ناد علی پڑھیں گے. کہتے ہیں جو منافق ہے نا ان کو ہم نے ویسے پڑھنے دینی. بالکل ٹھیک ہے, اس پہ شیعہ بھی بڑا. اوہو جناب, بالکل جناب, میں اس کی پکی میرے پیارے کوکم نورانی صاحب, اس کا جواب ہم سے لیں کہ جو حضرت عیسیٰ سے محبت رکھیں گے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانیں گے, جو حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھیں گے وہ اللہ کا بیٹا نہیں مانیں گے. عیسائی تو یہی کہیں گے. اور اگلی فقیر نصیریہ جو ہیں شام کے اندر, وہ حضرت علی کو رب مانتے ہیں. بالکل مان. تو وہ حضرت علی کی نفرت میں مان رہے ہیں یا محبت میں؟ تو کوکم نورانی صاحب آپ رب کا عقیدہ رکھیں حضرت علی کے لیے تاکہ آپ پہ ہم آپ کی تکفیر کریں. تو محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلوب کرنا شروع کر دیں. 2 روایتیں ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں مولا علی علیہ السلام سے خود, کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے
ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے دو فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو کوکب نورانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں یہ جو محبت میں غلوف کر کے جانے والے ہیں یہ کون ہے؟ وہ تو اس کو روافظ پہ فٹ کر دیں گے۔ نہیں تو وہ آپ کو ناد علی اور آپ کا کامن ہے نا، آپ فٹ کریں اپنے اوپر۔ ناد علی تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں نا، مولا علی علیہ السلام نے کہیں تعلیم فرمایا، نبی علیہ السلام نے کہیں پہ تعلیم فرمایا، آپ نے تو کہا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کو پکارے۔ اور یہ مولا مولا بار بار آ رہا ہوتا ہے، کسی ٹیڈ پیڑ ہو جائے، حدیث متواتر ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی۔